بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مینڈکوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ صدیوں پہلے کی بات ہے کہ مصر کی سرزمین پر فرعون کی حکومت تھی۔ وہ بہت ظالم بادشاہ تھا، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلوانے والا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلاتا اور بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا کیے، بارہا فرعون کو وارننگ دی، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔ جب بات بہت زیادہ حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر ایک کے بعد ایک عذاب نازل کرنا شروع کیے، یعنی کئی عذابات نازل کیے جن کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہے۔ 5 عذاب نازل ہوئے۔ سب سے پہلا عذاب طوفان کا آیا، دوسرے نمبر پر ٹڈی دل کا، یعنی ٹڈی جو اللہ پاک نے آسمانوں سے بھیجی تھی، تیسرے نمبر پر جوئیں، اور چوتھے نمبر پر مینڈک کا، اور 5ویں نمبر پر خون کا عذاب۔ ہر عذاب قوم فرعون کے لیے سخت ترین آزمائش تھا، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ مینڈکوں کا جو عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان کا حملہ کس طرح ہوا؟ پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب مصر میں عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا۔ جہاں دیکھو وہاں مینڈک ہی مینڈک تھے، پانی کے برتنوں میں مینڈک، روٹی کے خمیر میں مینڈک، لباس کے اندر مینڈک، بستروں میں، فرش پر، بورچی خانے میں، یعنی مصر کی ساری زمین کو مینڈکوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ فرعون کے درباری چیخنے لگے کہ یہ کون سا عذاب ہے، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ تمہاری نافرمانیوں کا بدلہ ہے۔ ان مینڈکوں میں سے ایک مینڈک جو تھا، ایک ایسا مینڈک بھی تھا جس کے دل میں اللہ کی محبت کا ایک خاص نور جو تھا وہ اس کے دل میں جگمگا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ نے اسے فرعون کی سرکشی کے خلاف ایک نشان عذاب بنایا ہے، یعنی عذاب کے طور پر اللہ پاک نے ہمیں ان کے اوپر بھیجا ہے۔ ایک دن وہ مینڈک ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں آگ کا بڑا تندور دہک رہا تھا، اس میں آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ تندور کے گرد لوگ جمع تھے، شاید روٹی پکا رہے تھے یا کوئی کام کر رہے تھے۔ تب اس مینڈک نے دل میں ایک فیصلہ کیا کہ اگر میرا رب چاہے تو میں آگ میں بھی کود سکتا ہوں، بس میں اسی کی رضا کے لیے آگ میں بھی کود جاؤں گا۔ اس نے تندور کے کنارے پر آ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، جیسے کہہ رہا ہو اے میرے رب، میں ایک معمولی سا مینڈک ہوں، لیکن آج تیرے لیے اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس مینڈک نے تندور میں چھلانگ لگا دی۔ آگ کے شعلے اس کے گرد لپکنے لگے، لیکن اس کے دل میں کوئی خوف نہ تھا، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب تھی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ اس آگ کے شعلوں میں جا گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ فرشتے جو آسمانوں پر تھے وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ ایک کمزور سی مخلوق نے ایسی قربانی اور اخلاص کیسے دکھایا کہ آگ میں چھلانگ لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے میری رضا کے لیے اپنی جان دی، اسے جنت کا مہمان بنا دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کو ایک خاص مقام عطا فرمایا، یعنی اس آگ کے تندور میں اس نے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ کیا خاص مقام؟ کہ ان کا اصل ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے پانی بنا دیا، یعنی ایک ٹھنڈی جگہ، پاکیزہ جگہ، پرسکون جگہ جہاں پانی میں رہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کا ٹھکانہ پانی بنایا۔ اور ان کی آواز کو اللہ پاک نے تسبیح قرار دیا کہ مینڈک جب وہ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ مینڈک جب بولتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس معبود کی پاکی بیان کرتا ہوں جو سمندروں کی گہرائی میں بھی رہ کر اس کی مخلوق اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سال بعد نبی آخری زمان بن کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینڈک کو نہ مارا کرو، کیونکہ جب اللہ نے فرعون پر عذاب نازل کیا تو مینڈکوں کو اس میں شامل کیا گیا، اور ایک مینڈک اللہ کی رضا کے لیے تندور میں کود پڑا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈکوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ محبت الہی کا جذبہ صرف انسانوں میں نہیں ہوتا، بلکہ ایک مینڈک بھی اللہ تعالیٰ کے عشق میں جان دے سکتا ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا کبھی ضائع نہیں ہوتا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔
ہمیں ہر مخلوق کا احترام کرنا چاہیے، خصوصاً وہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو جو بھی اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتے ہیں۔ تو انہی مینکوں کی قربانی کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کا ٹھکانہ بھی پرسکون جگہ بنایا، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے سے بھی منع فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی خاطر کسی قسم کی قربانی کا موقع آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے پیچھے نہ ہٹائے، بلکہ قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔